الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج پھر ہم ویکلی تربیتی اجتماع، ہفتہ واری تربیتی اجتماع جو ہر ہفتہ آن لائن پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ حاضر ہے. آپ تمام کا اس میں خیر مقدم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج ہمارے ساتھ خطیب بے نظیر حضرت العلامہ مولانا شیخ درویش محی الدین خالد قادری صاحب مدظ اللہ نورانی کا ایمان افروز خطاب بعنوان شان حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگا. اس سے پہلے ثناءخوان رسول، مداح رسول، بلبل باغ بطول، بارگاہ رسالت مآب میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں دو اشعار نعت شریف کے پیش کرتے ہوئے اگلے ثناءخوان رسول کو دعوت دوں گا. اس سے پہلے التماس کرتا ہوں جو الحمدللہ ویکلی تربیتی اجتماع میں ہر ہفتہ جو ناظرین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس ہاشم قادری پیج کو لائک کرے، شیئر کرے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے. بہت ہی خوبصورت پروگرام، ایک منفرد پروگرام آن لائن پیش کیا جا رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت ہی مختصر سا اور نورانی پروگرام رہے گا. چند اشعار نعت شریف کی پیش کروں گا. سب حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے
دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوے جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مانگ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ایوان کے اگلے ثناکان رسول محمد رشید قادری سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ ان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ارے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دست طلب میں اور کوئی سوغات نہ پوچھو۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہر دل عزیز شخصیت خطیب بے نظیر حضرت علامہ محی الدین خالد خادری صاحب مدظ اللہ نورانی کا ایمان و فروغ خطاب رہے گا۔ میں شیخ حسن محی الدین رشید خادری سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے، چند اشعار نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ تمام حضرات ادب سے سماعت فرمائیں۔
مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، اب تو میرا بھی رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو 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 بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تیری شان کے شانان کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. رات کی نیند گئی چین گوایا، دن
کا رات کی نیند گئی چین کب آیا دن کا رات کی نیند گئی چین کب آیا دن کا لوگ کیوں کھیل سمجھتے ہے لگانا دل کا لوگ کیوں کھیل سمجھتے ہے لگانا دل کا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں یار ایک بار لیا خدا کو دیکھا نہیں یار ایک بار لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے گئے کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے گئے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں میری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں میری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں وہ فیصلہ نہ مان کے وہ جہاں سے گیا جو فیصلہ نہ مان کے جو وہاں سے گیا مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں
مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اور ناظرین، آج ہماری اس ہفتہ واری محفل کا عنوان ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے. لوگ شوق در شوق حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے. وقتاً بفقتاً حضور کی طرف لوگ راغب ہو رہے تھے. 10 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ ہوتے ہوتے 30 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. 35 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. لوگ پریشان، کفار پریشان تھے کہ کرے تو کیا کریں. اس مشن کو روکنا چاہتے تھے لیکن رکنے کا نام و نشان نہیں تھا. اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا. حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چرچے دور دور تک ہونے لگے. کافی دور دور تک چرچے ہونے لگے. دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا. لوگ 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. سبحان اللہ. ایسی صورت میں
ابو جہل مکے میں کفاروں کا یعنی مکے میں کفار کا اجتماع ہوا، لوگوں کو جمع کر اعلان کیا کوئی ہے کہ نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دے معاذ اللہ تو میں اس کو 100 اونٹ اور 4000 دینار دوں گا۔ اس اجتماع میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ ہوا کیا، یہ تو ابتدا تھی، انہیں ابو جہل انعام رکھ دیے ایک طرف، اور دوسری طرف جو انعام جس اجتماع میں اعلان ہوا وہ اجتماع میں عمر بن خطاب بھی تھے، اور دوسری طرف عمر بن خطاب کو شہ سواری کا بہت شوق تھا۔ آپ پہلوان تھے، جوانی کی ابتدا میں ہی ورزش میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ورزش یعنی جم، آپ بڑے پہلوان تھے، اور بڑا سے بڑا آدمی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، بڑا سے بڑا پہلوان۔ آپ کی کشتی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پیدائش پر آپ کے والد نے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو دل کھول کر کھانا کھلایا، شاید ہی اس زمانے میں کوئی کھلایا تھا ہوگا، کوئی نہیں کھلایا۔ اور آپ کی محبوب سواری، جو محبوب مشغلہ جو آپ کا تھا وہ ہے گھوڑا سواری، آپ کا مشغلہ تھا، اور ساتھ میں اپنے والد کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ آپ 26 برس کے ہو چکے تھے جس وقت یہ اجتماع مقرر ہوا، اور آپ کہنے لگے کہ میں یہ کام میں کروں گا، یہ کہہ کر اٹھے اور جانے لگے۔ کھلی تلوار ہاتھ میں تھی آپ کے۔ جب جانے لگے رستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے، صورت چہرہ دیکھ کر کہنے لگے، کیونکہ اندازہ لگا چکے تھے کہ تیور کچھ صحیح نہیں نظر آ رہے تھے، خیر تو ہے نا، تو حضرت فرمانے لگے کہ نعوذ باللہ میں ایسا حضور کا قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ، ارادہ ظاہر کرے۔ جو لوگ جا رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، اس کو روکنا جا رہا ہوں، اور اس ارادے سے نکلے تھے کہ 40واں ہونے نہ دوں گا، اس ارادے سے نکلے تھے۔ تو حضرت کہنے لگے، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، پہلے آپ اپنی گھر کی خبر لیں۔ آپ کے بہنوئی سعید بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، عمر بن خطاب کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر آپ آدھے راستے سے ہی اپنے بہن کے مکان کو جانے لگے، اپنے ہی مکان کو جانے لگے، وہی کھلی تلوار ہاتھ میں تھی۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر اپنی بہن کے مکان پر، عمر بن خطاب کی بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہ دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی عمر بن خطاب کی آنے کی آہٹ سنے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں جا کر چھپ گئے، اور فاطمہ بنت خطاب نے وہ اوراق جو چمڑے پہ جو قرآن لکھا ہوا تھا اسے اٹھا کر، عزت سے اٹھا کر ایک جگہ چھپا دیے۔ ہوا کیا، جب عمر بن خطاب گھر میں داخل ہوتے ہی کہنے لگے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں خود سنا کیا تھا؟ تو لوگ کہنے لگے، آپ کیا سن لیے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، بہانہ بنا کر بات کو ختم کر دیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب بات یہاں پر ختم ہوئی، یہ بات بہانہ بنا کے وہ ختم کیے تھے، تو حضرت کہنے لگے، عمر بن خطاب کہنے لگے، میں نے سنا کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنے لگے۔
تو بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بیچ میں گئے تو ہوا کیا، عمر بن خطاب نے اپنے بہن کو اتنا مارا کہ وہ خون سے لہو لہان ہو چکے تھے. تو دونوں مل کر کہنے لگے، بہن اور بہن بھائی مل کر کہنے لگے کہ آپ چاہے تو ہم کو مار سکتے ہیں لیکن ہم چاہے تو ایمان چھوڑ نہیں سکتے. فاطمہ بنت خطاب کہنے لگے، عمر بن خطاب بھائی سے کہنے لگے، بھائی جان آپ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے اور میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، آپ چاہے تو میری جان لے سکتے ہیں لیکن میں چاہوں تو ایمان چھوڑ نہیں سکتی. اللہ اکبر. میں نے غلامی توق، حضور کی جو غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا ہوں وہ چھوڑ نہیں سکتی. جو حضور پر ایمان لا چکی ہوں، غلامی کا توق گلے میں آ چکا ہے، چھوڑنے والی نہیں ہوں. بس اتنا کہنا کیا تھا. عمر بن خطاب کا جلال کم ہوا اور کہنے لگے، اپنے بہن سے کہنے لگے کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن کہنے لگے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ مجھے دو. تو کہنے لگے کہ اس کو چھونے کے لیے پاک صاف ہو کر آنا پڑتا، وضو کر آنا پڑتا. تو عمر بن خطاب غسل کر وضو کر آئے. آ کر جب وہ قرآن پڑھنے لگے، سورہ طہ تھا، سورہ طہ پڑھے اور جب 13ویں آیت مبارکہ پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقیم الصلاۃ لذکری، یہ آیت مبارکہ پر جب پہنچے تو پھر وہ اوراق کو بہت احترام سے بند کیا اور کہنے لگے اپنے بہن اور بہن بھائی سے، مجھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے. بس اتنا کہنا کیا تھا. سیدنا خباب ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکل کر کہنے لگے، کیونکہ حضور نے دعا فرمائی تھی، وہ کہنے لگے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں عمر، حضور جو دعا فرمائے تھے وہ قبول ہو چکی ہیں. بس یہ کہہ کر یہ کہنا کیا تھا. اس کے بعد اپنے بہن اور بہن بھائی کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے. جا رہے تھے اس وقت حضور آقا علیہ السلام دار الارقم کوہ صفا کے پاس تشریف فرما تھے. ہوا کیا، جب جانے لگے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. عمر بن خطاب یہ کہہ کر اٹھے تھے 40واں ہونے نہ دوں گا، ایک کہہ کر نکلے تھے. تو ہوا کیا، جب پہنچ رہے تھے صحابہ کرام، ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. امیر حمزہ دیکھ کر کہنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اگر ان کا ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر عمر بن خطاب کی گردن اڑا دوں گا. حضور کہنے لگے کہ سارے لوگ کوئی تلوار نہ نکالے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک طرف کر دیے، دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ایک طرف کر دیے. ساروں کو روک دیا گیا، کوئی تلوار نہ نکالے. اور لیکن عمر بن خطاب کے ہاتھ میں وہی کھلی تلوار تھی. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان تشریف لے گئے جو کوہ صفا کے قریب میں تشریف فرما تھے. حضور کے مکان پر جب دروازے پر پہنچے، جب چوکھٹ پر پہنچے، نگاہ مصطفیٰ جس وقت عمر بن خطاب پر پڑی، عمر بن خطاب جس وقت حضور کو دیکھے اور آقا علیہ السلام جس وقت عمر بن خطاب کو دیکھے، ہاتھ میں عمر بن خطاب کے تلوار تھی. حضور کا دیکھنا کیا تھا، ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی. گئے تھے شکار کرنے اور کیا دیکھتے ہیں کہ خود شکار ہو گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہوا کیا، حضور آقا علیہ السلام آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اے عمر، کیا ابھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ ابھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا. اتنا کہنا کیا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آیا ہی اس بات سے ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں. اللہ اکبر. بس اتنا کہنا کیا تھا. جو 39 صحابہ کرام جس وقت ساتھ میں تھے، اتنی زور سے نعرہ لگائے کہ
کوہ صفا یعنی جو اطراف پہاڑیاں تھی وہ اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھے. اور ہوا کیا, پھر جبرائیل علیہ السلام اوپر فرشتوں کا پیام لے کر حضور آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر بن خطاب کی ایمان لانے کی مبارکباد پیش کیے. گئے تھے 40واں ہونے نہ دوں گا بول کر, لیکن جب پہنچے تو خود 40 میں مسلمان ہو گئے. یہ خاص بات تھی. مطلب کیا تھا کہ 40واں ہونے نہ دوں گا, مطلب یہ تھا 40واں میرے علاوہ کوئی دوسرے نہ ہونا. مقصود یہ تھا خود 40 میں بنے. اس کے بعد پھر ہوا کیا, عمر بن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم حق پر ہی ہیں تو عبادت چھپ کر کیوں کرے. اس وقت تک اسلام عبادت چھپ کر کیا کرتے تھے. خانے کعبہ میں عبادت نہیں ہوتی تھی, کہیں چھپ کر عبادت ہوتی تھی. لیکن عمر بن خطاب جیسے ہی مسلمان ہوئے, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, ہوا کیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی عمر بن خطاب اسلام لائے, اسلام قبول کیے, تو اسلام کیا ہوگا, کھل کے سامنے آ گیا. نمازیں اوپن ہو گئی, عبادت اوپن ہو گئی, خانے کعبہ میں عبادت ہونے لگی. ہوا کیا, 40 لوگ, 20 آدمی کے امیر حمزہ اور 20 آدمی کے امیر عمر بن خطاب, 20 میں خود آقا علیہ السلام ہیں اور خانے کعبہ کو جا رہے تھے. کسی کے پاس جرت نہ تھی کہ آ کے روک لیں. سامنے عمر بن خطاب بھی ہیں اور کعبہ پہنچ کر کھلم کھلا عبادت ہوئی, واضح طور پر عبادت ہونے لگی. کوئی کسی کے پاس روکنے کی جرت نہ تھی. ہوا کیا, جب پہنچے تو عمر بن خطاب کہنے لگے عبادت شروع کرنے سے پہلے کسی کے پاس جرت ہے تو آج آ کر عمر کو روک لیں. سبحان اللہ. کسی کے پاس جرت ہے تو آج آ کر عمر بن خطاب کو روک لے. سارے لوگ جانتے تھے کہ عمر بن خطاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اور عزت اور وقار سے کعبے میں داخل ہو کر عبادت شروع ہو گئی. اور خانے کعبہ میں نماز کا آغاز ہو گیا. اسلام, سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو پھر عبادت کھل کے سامنے آ گئی. دین کی دعوت کھل کے دینے لگے, تبلیغ دین کھل کے تبلیغ دین کرنے لگے. اور کعبے میں ہم عبادت بھی کیا کرتے اور وہاں حلقے بنا کر بیٹھتے اور کعبے کا طواف بھی کیا کرتے تھے. عمر بن خطاب جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, یہ وہ عمر جس کی تعریف میں حضور فرمائے کہ نیک لوگوں کا جب بھی ذکر کرو تو سب سے پہلے عمر بن خطاب کا ذکر کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ عمر, حضور فرمانے لگے کہ ابو بکر اور عمر وہ ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے, ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے, کافر ہے. اللہ اکبر. اور حضور فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ وہ عمر ہے جس کے سائے سے شیطان چلے جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور جس کی اتنی تعریف فرما دی ہے. اور یہ وہ عمر جس کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. 10 ایسے لوگ جس کو آقا علیہ السلام دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی دی ہے, ان میں ایک عمر بن خطاب بھی ہیں. یہ وہ عمر ہیں. اکابر صحابہ کرام فرمانے لگے, مولا علی سے پوچھا گیا ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو حضرت فرمانے لگے کہ ابو بکر اور عمر ہدایت کے امام ہیں. اور حیدر کرار فرمانے لگے خدا کی قسم عمر میں غریبوں کی مدد کرنا, ضعفاء جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنا, مظلوموں کی مدد کرنا اور دشمنوں پر سختی کرنا, یہ ان کا مزاج تھا. اللہ اکبر. اسی طرح اس کے بعد
امیر المومنین، جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ بنے، خلیفہ وقت، خلیفہ دوم آپ ہیں، آپ عمر بن خطاب، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بادشاہ بنے حضرت. تو آپ کے دور خلافت میں اسلام کونے کونے تک پہنچ چکا تھا، ساری دنیا کی کونے کونے تک پہنچ چکا تھا. اپنے دور خلافت میں ساری دنیا پہ آپ کی حکومت ہوا کرتی تھی. حال یہ تھا کہ ایک طرف فجر کی اذان ہوتی تو دوسری طرف عشاء کی اذان ہوتی، اتنی وسیع طرح کی حکومت تھی. حال یہ تھا جب مصر فتح ہو گیا، مصر پر کامیابی حاصل کر چکے، تو اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا. تو ہوا کیا کہ وہاں کے کچھ لوگ، مصر کے کچھ لوگ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، کچھ لوگ حاضر ہو کر کہنے لگے دریائے نیل میں ایک نوجوان لڑکی جب تک نہ ڈالے وہ نہیں بہتی، ہر سال ایک لڑکی کو ڈالنا پڑتا ہے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، اسے چھوڑ دو بولے، اور ڈالنے نہیں دیے. تو آہستہ آہستہ سوکھنے لگی، پانی کم ہونے لگا، لوگ جلا وطن کرنے پر مجبور ہو گئے، یعنی وطن چھوڑنے پر، وطن کو مصر سے دوسرے مقام پر جانے پر مجبور ہونے لگے. آہستہ آہستہ لوگ دوسری جگہ منتقل ہونے لگے. تو اسی صورت میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک لیٹر لکھے، کس کے نام؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر لیٹر لکھے، اور سارا ماجرا پیش کرے کہ حال ایسا ہے، میں روک دیا، اور ایسا سارا ماجرا پیش کر کے کہنے لگے حضرت کو توجہ فرمائیے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیپل کھا کے لیٹر لکھ کر کہنے لگے، اسے رات میں پہلے تو ہمت افزائی دیے، بہت اچھا کام کرے، تعریف کرے عمر بن عاص کی، کر کہنے لگے یہ رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دینا. لیٹر لکھ کر بھیجا دیے. تو کس کے نام پر؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام پر لیٹر لکھا گیا. ہوا کیا، جب لیٹر لکھ جا کر رات کے وقت ڈال دیا گیا تو ہوا کیا، صبح ہوتے ہی جو پانی کم ہو گیا تھا وہی پانی صبح جب دیکھے تو پہلے سے زیادہ پانی بہنے لگا. لوگ حیران تھے، معاملہ کیا تھا. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت آپ اس میں ایسا کیا لکھے تھے کہ وہ چیز سامنے آ گئی. تو بات یوں تھی، بات یہ تھی کہ میں لکھا یہ تھا کہ دریا کے نام پر لکھا تھا، اگر تو اپنے خودی سے جاری ہوتی ہے، اپنے اختیار میں ہے تو نہ بہے، اگر تجھ کو اللہ جس کو جاری کرے تو پھر یہ بات کچھ اور ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند خود اس کو جاری کر دے. بس اتنا کہنا کیا تھا، خدا جاری کرنے والا تھا. یہی ایک چیز تھی کہ عمر بن خطاب جیسا لیٹر لے کر وہاں پہنچتا ہی دریا جاری ہو گئی. اللہ اکبر. خصائل تھے عمر بن خطاب کے کہ جس کے لکھنے پر بھی حال ایسا ہو جاتا تھا، اور رسم جاہلیت کو دور کر دیا گیا. اسی طرح تاریخ اسلام میں بلکہ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے تاریخ اسلام، جو کہ بادشاہ امیر المومنین ہوتے ہوئے، بادشاہ وقت ہوتے ہوئے آپ کا یہ معمول تھا. دن میں تو مخلوق کی خدمت کرتے، لیکن رات میں کرتے کیا، بھیس بدل کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. دن میں حکومت کے کام انجام دینا، اور رات میں بھیس بدل کر دیکھنا کہ رعایا میری پریشان ہے کیا. حال کیا تھا،
اسی طرح جب دیکھنے کے لیے بھیس بدل کے جانے لگے تو ایک گھر میں سے رونے کی آواز آنے لگی، ایک گھر میں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت اس گھر پہ جا کے دستک دیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ معصوم بچے رو رہے ہیں۔ پوچھے کیوں رو رہے ہیں تو ماں کہنے لگی کہ بھوکے ہیں۔ بھیس بدلے ہوئے تھے عمر بن خطاب اور چولہے پہ کچھ رکھا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اس ہنڈی میں کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ تسلی کے لیے کچھ پانی ڈال کے رکھ دی ہوں تاکہ انتظار میں نیند لگ جائے بچوں کی۔ ایسی صورت میں عمر نے کیا کیا؟ بھیس بدلے ہوئے تھے عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ وہاں سے نکل کر سیدھا بیت المال آئے، آ کر وہاں سے آٹے کا تھیلا لیا، گھی کا ڈبہ لیا، خادم ساتھ میں تھا وہاں پر، کہنے لگے کہ میرے پیٹھ پر رکھ دیں۔ تو خادم غلام کہنے لگا حضرت میں رکھ کر پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ کل حشر میں تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا کیا تھا، غلام خاموش ہو گیا اور تھیلا اٹھا کر اپنے پیٹھ پر رکھ کر جانے لگے۔ جب پہنچے اس خاتون کے مکان پر پہنچ کر کیا کیے؟ خاتون کے ساتھ پکوان میں ساتھ دیے، اسے بچوں کو کھانا کھلائے۔ جب بچے شکم سیر ہو کر سونے لگے تو وہ خاتون کہنے لگی کاش آپ عمر بن خطاب ہوتے۔ اللہ اکبر، وہ خاتون جانتی نہ تھی کہ اتنی دیر سے وہ کس کے ساتھ تھی، اتنی دیر سے جو جا کر آٹے کا تھیلا لائے کون تھے جانتی نہ تھی، پھر پکوان میں ساتھ دیے جانتی نہ تھی کہ کون تھے۔ جب رخصت ہو رہے تھے حضرت کہنے لگے میں جا رہا ہوں، کاش امیر المومنین کی جگہ آپ ہوتے۔ ارے عمر بن خطاب کا حال ایسا تھا کہ راتوں میں بھیس بدل کر مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے، رعایا کا خیال کیا کرتے تھے، عوام الناس کی طرف توجہ کیا کرتے تھے کہ غریب لوگ میری حکومت میں پریشان ہے کیا دیکھا کرتے تھے۔ اور آج کا حال خود محاسبہ کریں، لوگوں کی اتنی شوق سے خدمت کرتے تھے، ہم کو کیسا کرنا چاہیے؟ ہماری استطاعت کے موافق جو ہو سکے، جتنا ہو سکے اتنی خدمت کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ وہ عمر جس کا رہتی دنیا تک کوئی ثانی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کی دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ ان کی دور خلافت میں حال یہ تھا کہ اسلام ساری دنیا میں پہنچ چکا تھا، لیکن وہ شخصیت بادشاہ ہوتے ہوئے بھی عواموں کا اتنا خاص خیال کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کو چاہیے انشاءاللہ تعالی اگر ہو سکے آئندہ نشست آج کی بات پر آئندہ نشست میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی بات یہیں پر اکتفا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکابرین امت سے محبت کرنے والا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے شدید محبت کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا کوئی جواب نہیں۔ صلی اللہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت منقبت پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ تم حضرات میرا ساتھ دیں. سید نے کربلا میں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر. بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر ایک ایک کر کے میں نے ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے. ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے اے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین نبی پہ واری اکبر نے دی جوانی. دین نبی پہ واری اکبر نے دی جوانی. عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے. ارے عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے. زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے. زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. سید نے کربلا
کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، ہر کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، ارے بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کے، دو چار آنسو رو کے جس نے بہا دیے ہیں، ارے دو چار آنسو رو کے جس نے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير، بيديك الخير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.